نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ ہر انسان اپنے لیے چاہتا ہے کہ اسے اس زندگی میں پروٹیکشن ملے، وہ ہر طرح کی تکلیفوں، بیماریوں، پریشانیوں، مشکلات، غم، خوف سے محفوظ رہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اس خواہش کے باوجود دنیا میں انسان کو مختلف طرح کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ انسان کو اس دنیا میں امتحان کے لیے بھیجا گیا ہے، اور جب تک انسان کسی امتحان سے نہیں گزرتا تو یہ نہیں پتا چلتا کہ وہ کس درجے کا انسان ہے، اور آخرت میں اس کی زندگی ختم ہونے کے بعد اس کا مقام اور درجہ اور مرتبہ کیا ہونا چاہیے، کہاں ہونا چاہیے۔ یہ اسی وقت ڈٹرمن ہوگا جب یہ پتا چلے گا کہ وہ مختلف سچویشنز میں کرتا کیا ہے، دکھ، تکلیف، پریشانی کے موقع پر اس کا رویہ کیا ہے، اس کی زبان سے کیا نکلتا ہے، وہ سوچتا کیا ہے، وہ کس طرح بہیو کرتا ہے۔ اگر انسان دکھ اور تکلیف کے موقع پر وہ رویہ اختیار کرے جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے تو گویا انسان کامیاب ہو گیا، لیکن اگر انسان ایسا طریقہ اختیار کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ کو ناراض کر دیتا ہے تو یہیں سے اس کی ناکامی کا آغاز ہو جاتا ہے۔ جب تک زندہ ہے توبہ کا موقع موجود ہے، لیکن جب زندگی ختم ہو جائے گی تو پھر توبہ کا موقع بھی نہیں رہے گا۔ اس لیے ہر انسان کو غیر معمولی حالات میں، یعنی ایسی سچویشن میں جو اچانک پیش آئیں، جو مرضی کے خلاف ہوں، جو پسند کے خلاف ہوں، ان میں خاص طور پر اپنا جائزہ لیتے رہنا چاہیے کہ وہ کیا کر رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کوشش کرتے رہنا چاہیے کہ ایسے کام کریں کہ ہم بڑی بڑی تکلیفوں اور پریشانیوں سے بچ سکیں اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی حفاظت میں رہیں۔ وہ کیا چیز ہے، وہ کون سا طریقہ ہے کہ جس سے ہمیں اللہ تعالیٰ کی عافیت اور حفاظت نصیب ہو سکتی ہے۔ اور حفاظت اس معنی میں نہیں صرف کہ کوئی تکلیف آئے نہ، اس معنی میں بھی کہ اگر تکلیف آ جائے تو ہمارا ایمان سلامت رہے، ہمارا اخلاق سلامت رہے، ہمارا انجام بہتر رہے۔ تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا، اس بارے میں ہمیں ایک حدیث ملتی ہے، سنن الترمذی کی روایت ہے۔ عبداللہ بن عباس جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس کے بیٹے ہیں، اور یہ ٹین ایجر تھے، ارلی ٹین میں تھے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا، لیکن بہت ہی ذہین اور بہت سمجھدار۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جو کچھ سکھایا انہوں نے اس کو بہت محفوظ رکھا، یاد رکھا، اور پھر ساری زندگی علم کی خدمت کرتے رہے۔ آپ کی بے شمار احادیث انہوں نے روایت کی، مفسر قرآن تھے۔ تو یہ اپنے بارے میں ایک بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مناسبت سے روایت کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک دن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سواری پر بیٹھا ہوا تھا، ہم اکٹھے سفر میں جا رہے تھے، تو آپ نے فرمایا، یا غلام، اے بچے، انی اعلمک کلمات، میں تمہیں چند باتیں سکھاؤں گا، چند کلمات، چند لفظ۔ وہ کیا ہے؟ احفظ اللہ یحفظک، احفظ اللہ، اللہ کی حفاظت کرو، یعنی اللہ تعالیٰ کے احکامات کی، اللہ کی بات کی، یحفظک، تو وہ تمہاری حفاظت کرے گا، وہ تمہارا نگہبان ہو جائے گا۔ احفظ اللہ، اللہ کی حفاظت کرو، یعنی اللہ کی حدود کی حفاظت کرو، تجدہ تجاہک، تم اسے اپنے سامنے پاؤ گے۔ اذا سألت فاسأل اللہ، جب تم سوال کرو تو اللہ سے سوال کرو، جب مانگو تو اللہ سے مانگو۔ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ، اور جب مدد چاہو، فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، تو اللہ سے مدد مانگو۔ یہ تھے وہ چند کلمات جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عباس کو سکھائے، اور ان کے ذریعے ہمیں ایک بہت بڑا خزانہ عطا کیا۔ وہ خزانہ کیا ہے؟ وہ خزانہ ایسا ہے جس کی ہمیں ہر دم ضرورت رہتی کہ ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی حفظ و امان میں، نہ صرف یہ کہ ہم خود بلکہ ہم اپنے بچوں کے لیے بھی چاہتے ہیں۔ گھر سے نکلتے ہیں یا تعلیم حاصل کرنے کے لیے کسی دوسرے ملک میں جاتے ہیں، یا شادی بیاہ ہم ان کا کرتے ہیں، یا کسی بھی ایسے موقع پر جب وہ ہماری نگاہوں سے تھوڑی دیر یا زیادہ دیر کے لیے اوجھل ہو رہے ہوں تو ہم ان کو اللہ کی حفظ و امان میں دیتے ہیں کہ اللہ تمہارا نگہبان ہو۔ یہیں سے ہمارے ہاں وہ مشہور لفظ نکلا ہے، اللہ حافظ، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمہاری حفاظت کرے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھی اپنے بچوں کو جب مصر روانہ کیا تھا تو یہی کہا تھا،
فاللہ خیر حافظا، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی بہترین حفاظت کرنے والا ہے، اور اصل حفاظت ہے ہی اللہ تعالیٰ کی حفاظت۔ تو دوبارہ دہرائی دیتی ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کیا فرمایا، اے لڑکے میں تمہیں چند کلمات کی تعلیم دیتا ہوں، اور وہ یہ ہیں کہ اللہ کی حدود کی حفاظت کرو، اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت کرے گا۔ حدود اللہ کی پاسداری کرو تو اس کو ہر مشکل میں اپنے سامنے پاؤ گے۔ جب تم سوال کرو تو اللہ تعالیٰ سے سوال کرو، جب تم مدد طلب کرو تو صرف اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرو، کیونکہ اصل میں وہی کام آنے والا ہے، وہی مدد کے لائق ہے، اور وہی اس پر قادر ہے کہ وہ تمہاری مدد کرے۔ اب دیکھیے کہ دنیا میں رہتے ہوئے انسان اپنی دنیاوی مفادات کی حفاظت کس کس طرح کرتا ہے۔ مثلاً بہت سے لوگ انشورنس کراتے ہیں، گاڑیوں کی انشورنس کراتے ہیں، لائف انشورنس کراتے ہیں، ہیلتھ انشورنس لیتے ہیں، اور بہت سے اس طرح کے کام کرتے ہیں۔ کیوں کرتے ہیں؟ تاکہ وہ خوف سے آزاد ہو جائیں، اگر ان کو کوئی نقصان پہنچے تو وہ اس سے محفوظ ہو جائیں، اور ان کو مشکل وقت میں کسی تکلیف کا یا ایسی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے کہ جس میں وہ بے یار و مددگار رہ جائے، کیونکہ یہ انسان کی ایک کمزوری ہے۔ انسان کو کمزور پیدا کیا گیا ہے کہ وہ اپنے آپ کو کمزور محسوس کرتا ہے، اور اسی وجہ سے اس کو خوف، فکر اور اندیشے لاحق رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے خلق الانسان ضعیفا، انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے، وہ ہے کمزور۔ بعض اوقات ہمیں کوئی ایک نعمت ملتی ہے، جسمانی قوت ملتی ہے یا مال ملتا ہے، تو ہم اپنے آپ کو مضبوط محسوس کرنے لگتے ہیں، یا کسی کے پاس کوئی اتھارٹی ہوتی ہے، کوئی حکومت اس کو مل جاتی ہے، تو وہ سمجھتا ہے کہ اس کی کرسی بہت محفوظ ہے یا بہت مضبوط ہے، یا اس کے جان پہچان کے لوگ یا اس کا خاندان اس کے پشت پر ہے، تو ان چیزوں سے وہ اپنی حفاظت محسوس کرتا ہے۔ لیکن حقیقت میں اگر دیکھا جائے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ جتنے بھی سہارے ہیں وہ سب کمزور ہیں، سارے ہی کمزور ہیں۔ ایٹ ٹائمز انسان سب کچھ ہوتے ہوئے بھی بالکل تنہا رہ جاتا ہے، کوئی بھی اس کے کام نہیں آ سکتا۔ بیماری میں ڈاکٹرز کام نہیں آ پاتے، اسی طرح اچانک کسی مصیبت یا حادثے کے موقع پر بہت سی اور چیزیں انسان جن سے توقع رکھتا ہے کہ مدد کریں گے، مدد نہیں کرتے۔ اسی لیے انسان کبھی خوف اور غم سے نجات پا نہیں سکتا، اور ہر وقت اس کو ایک دھڑکا لگا رہتا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا۔ کچھ لوگوں کو ویسے ہی ایک بیماری سی ہوتی ہے کہ وہ ہر وقت ایک خوف کا شکار رہتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ چھت نہ گر پڑے، پتہ نہیں زلزلہ نہ آ جائے، پتہ نہیں کوئی حادثہ نہ ہو جائے، گھر سے نہیں نکل پاتے، گاڑی پر نہیں بیٹھ پاتے، کچھ لوگ لفٹ میں نہیں چڑھتے، وہ کہتے ہیں کہ کلاسٹروفوبک ہوتے ہیں، ان کو بند جگہوں سے گھبراہٹ ہوتی ہے، کچھ لوگ بلندی پر نہیں جا سکتے، کچھ لوگ اور کسی پریشانی کا شکار ہوتے ہیں، کوئی چھپکلی سے، چوہے سے، مینڈک سے، کاکروچ سے، چھوٹی چھوٹی چیزوں سے بے پناہ ڈرتے ہیں۔ یہ طبعی ڈر ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، ویری نیچرل۔ لیکن پھر بھی انسان کو اس زندگی کو انجوائے کرنے کے لیے اور ایک پروڈکٹیو لائف گزارنے کے لیے ان چیزوں کا چھوٹا موٹا خوف تو ٹھیک ہے، مگر اس درجے کا نہیں ہونا چاہیے کہ وہ انسان کے کام کے یا انسان کی پروڈکٹیو ہونے کے راستے میں رکاوٹ بن جائے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کچھ بھی کہ انسان انہی چیزوں کا شکار ہو کر کچھ کرنے کے قابل نہ رہے۔ مثلاً بزنس کرنا چاہتا ہے لیکن اتنے خوف کا شکار ہے کہ میرا تو پیسہ ہی ڈوب جائے گا، اس لیے وہ کوئی قدم نہیں اٹھاتا۔ سفر کرنا ہے اس کو، لیکن اتنے خوف کا شکار ہے کہ نہیں، میں اگر جہاز پہ بیٹھ گیا تو جہاز گر ہی جائے گا، اس لیے سفر کرنا چھوڑ دے۔ یا اور مختلف توہمات کا جب شکار ہو تو انسان قدم نہ اٹھا سکے، آگے نہ بڑھ سکے۔ تو ان چیزوں سے نکلنے کے لیے مضبوط قوت ارادی چاہیے، اور وہ کب آئے گی؟ جب انسان کو یہ یقین ہوگا کہ میرا رب میرے ساتھ ہے، اللہ پر توکل ہوگا، بھروسہ ہوگا، یقین ہوگا، اعتماد ہوگا کہ میرے ساتھ وہ ذات ہے کہ جس کو تھامنے کے بعد پھر انسان کی زندگی میں کوئی کمی نہیں رہتی۔ وہ ایسے سہارے کو تھامتا ہے کہ جو کبھی بھی ختم نہیں ہوگا۔ وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفصام لَهَا۔ وہ ایسے کڑے کو تھام لیتا ہے کہ جس کو ٹوٹنا ہے ہی نہیں، باقی سارے سہارے کچے۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن مجید میں ہمیں بتاتے بھی ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے علاوہ لوگ جس کسی اور کو پکارتے ہیں ان کی مثال ایسی ہے کہ جیسے عنکبوت،
کہ وہ ایسا گھر بناتی ہے جو سب سے کمزور گھر ہے. تو اللہ تعالیٰ کے علاوہ جن جن چیزوں کا ہم سہارا لیتے ہیں وہ سارے ہی سہارے کمزور اور کچے ہیں. یہی وجہ ہے کہ جب ہم کمزور سہاروں پر اعتماد کرتے ہیں تو ہم پریشانیوں سے اور اس قسم کے خوف سے نکل ہی نہیں سکتے. تو اس کے لیے کیا ضروری ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کا سہارا لے. لیکن آخر کیا مشکل ہے کہ ہم اللہ سے مانگتے ہوئے ڈرتے ہیں، جھجکتے ہیں، یقین نہیں ہوتا کہ ہماری دعا قبول ہوگی. ہم مشکل میں جب سارے ٹول آزما چکتے ہیں اور سب کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں تو پھر اللہ سے مدد مانگتے ہیں. حالانکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مدد تو سب سے پہلے مانگی جانی چاہیے، آغاز وہاں سے ہونا چاہیے. لیکن کیا وجہ ہے، وہ کیا دل کا چور ہے کہ جو ہمیں اللہ تعالیٰ پر پوری طرح یقین اور توکل کرنے نہیں دیتا؟ تو اس کی بنیادی وجہ اپنے ہی گناہ ہے، اپنے ہی قصور ہے، ایمان کی کمزوری ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی معرفت کا نہ ہونا ہے، اس کی پہچان نہیں ہے، اور گناہوں کا ایسا بوجھ ہے، ایسا وزر ہے دل پر کہ جس کی وجہ سے انسان اللہ تعالیٰ کی طرف قدم اٹھانا بھی چاہتا ہے تو اٹھا نہیں پاتا. اور پھر سب سے بڑھ کر یہ کہ شیطان اس کو آگے نہیں جانے دیتا، وہ اس کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے، وہ خوف پیدا کرتا ہے اور بار بار اس کے دل میں یہ بات ڈالتا ہے تمہاری دعا نہیں قبول ہونی، مانگ لو ویسے ہونا کچھ نہیں. تو جب اس کے اندر کا یقین ہی نہیں ہوتا، وہ پہلے سے ہی ایک بد اعتمادی کا شکار ہے، اس کے اپنے اندر ہی کنوکشن نہیں، تو پھر اس کی دعا کہاں سے سنی جائے گی، کیسے قبولیت کا درجہ پائے گی؟ تو بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے اس خوف کو نکالیں. اور اس خوف کو نکالنے کے لیے کیا ضروری ہے کہ انسان نمبر 1 احفظ اللہ، اللہ کی حدود کی حفاظت کرے. حد الوسع، جن جن چیزوں کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے، جو ہمارے لیے باؤنڈریز رکھی ہیں کہ بس یہاں تک تم جا سکتے، اس سے آگے نہیں جا سکتے، بس ان باؤنڈریز پر رک جائیں، ان کو کراس نہیں کریں، اللہ تعالیٰ کو ناراض نہیں کریں. لیکن ہم سب انسان کمزور ہیں، بعض اوقات ہمیں باؤنڈری نظر ہی نہیں آتی. عام طور پر گرنے کی وجہ کیا ہوتی، ہمیں آگے کی وہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ سٹیپ اوپر ہے یا سٹیپ نیچے، تو ہم اچانک پاؤں رکھتے ہیں ایسی جگہ پر کہ جہاں نہیں رکھنا چاہیے، تو ٹھوکر لگ جاتی ہے اور گر پڑتے ہیں. بہت سے لوگ جو فریکچر کر لیتے ہیں اس کی کیا وجہ ہوتی ہے، وہ جان کے پھسلے ہوتے ہیں یا جان بوجھ کے انہوں نے کہیں ٹھوکر ماری ہوتی؟ نہیں، وہ ہو جاتا ہے، بائی چانس ہو جاتا ہے. اسی طرح ہم سب سے دن رات غلطیاں ہو جاتی، ہمیں پتا ہوتا ہے یہ ہماری لمٹ ہے، لیکن ہم اس سے آگے نکل جاتے، چاہے ہماری بولنے کی بات ہو، گفتگو میں بھی ہم، اسی طرح باقی چیزوں میں بھی. تو ہم انسان ہیں، ہم کمزور ہیں، ہم سے غلطیاں ہوں گی، پرشور ہوں گی. تو اس بات کو مان لینا کہ میں خطا کا پتلا ہوں، یہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. یعنی پہلے تو ہم حفاظت کریں، احتیاط برتیں، نیت رکھیں، ارادہ رکھیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور مرضی کے مطابق زندگی بسر کریں گے. لیکن اگر اس کے باوجود نہ ہو سکے، جو کہ نہیں ہو سکے گا، تو پھر دن رات اپنی غلطیوں کا اعتراف کر کے توبہ کرتے رہیں. ہاں، توبہ کرتے وقت مایوسی سے بچے، نا امید نہیں ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سارے گناہ معاف کر سکتا ہے، اس کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں. اور جب کبھی شیطان یہ وسوسہ ڈالے کہ تمہاری معافی نہیں ہوگی، تو فوراً وہ واقعہ یاد کیا کرے جس میں 99 قتل کرنے والے کو معاف کر دیا گیا تھا. تو انسان یہی کہے کہ یا رب، تو وہی رب ہے جس نے اس کو معاف کیا تھا، تو مجھے بھی معاف کر دے. میرے قصور بہت زیادہ، میری غلطیاں بہت ہیں، اور میں اس کو مانتا ہوں، میں اعتراف کرتا ہوں، میں کمزور انسان ہوں، میں چاہنے کے باوجود بھی تیری اطاعت کا حق ادا نہیں کرتا، کر نہیں سکتا، اور چاہنے کے باوجود بھی غلطی سے بچ نہیں سکتا. تو ہمیشہ امید سے رہیں، ہوپ فل رہیں کہ میں ایسے رب کو جانتا ہوں جو بخشنے والا ہے، جو مہربان ہے. تو اس لیے احفظ اللہ یحفظ کا، تم اللہ کی حدود کی حفاظت کرو، تم ان حدود کو پہچانو، جانو کہ میری لمٹس کیا ہے. ایک بندہ ہونے کی حیثیت سے مجھے کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے، پھر ان کی پابندی کرنے کی کوشش کرو. اور اگر پھسل جاؤ تو فوراً اٹھ کھڑے ہو، فوراً ہی توبہ کی طرف آ جاؤ، فوراً ہی رجوع کر لو. تو فائدہ کیا ہوگا
یحفظ کا، وہ تیری حفاظت کرتا رہے گا، تیرے دین کی، ایمان کی، زندگی کی، صحت کی، مال و دولت کی، بچوں کی، ہر اس چیز کی جس کے ضائع ہونے کا تمہیں خوف ہے، وہ حفاظت کرے گا. اور جو اللہ کی حفاظت میں ہو اس کو کوئی نقصان نہیں دے سکتا. اور پھر آپ دیکھیے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، هذا ما توعدون لكل اواب حفیظ من خشی الرحمن بالغیب وجاء بقلب منیب. یہ ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا ہر اس شخص کے لیے جو بہت رجوع کرنے والا، خوب حفاظت کرنے والا ہو، جو رحمان سے بن دیکھے ڈرتا ہو اور رجوع کرنے والا دل لے کر آیا ہو. تو آخرت میں اچھے گھر کی گارنٹی اور ضمانت کس کے لیے ہے؟ جس کے اندر یہ صفات ہیں. کون سی؟ اواب اور حفیظ ہونے کی. اواب کیا ہے؟ بار بار پلٹنا، گر گئے اٹھ کھڑے ہوں، پھسل گئے سنبھل جائے، غلطی ہو گئی پھر لوٹ آئے، معافی مانگ لے. تو اواب وہ ہوتا ہے جو بہت کثرت کے ساتھ بہت زیادہ اللہ تعالی کی طرف رجوع کرنے والا، بہت زیادہ پلٹنے والا. اور حفیظ وہ جو خوب حفاظت کرنے والا. اور اس حفاظت میں سبھی چیزوں کی حفاظت آتی ہے، اپنے دین ایمان کی حفاظت، اپنے وعدوں کی حفاظت، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت، اپنی زبان کی حفاظت. کتنی چیزوں کی حفاظت کا ہمیں حکم دیا گیا، ان تمام چیزوں کی حفاظت کرنے والا. تو جو ان چیزوں کی حفاظت کرے گا اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے مفادات کی حفاظت کرے گا. پھر ایسے شخص کے لیے کوئی خوف اور غم کا مقام نہیں ہوگا. مثلاً جن چیزوں کی حفاظت کا حکم دیا گیا ان میں سے ایک نماز ہے. سورۃ المعارج 35 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین هم بشہاداتہم قائمون والذین هم علی صلاتہم یحافظون. اور وہ جو اپنی گواہیوں پر قائم رہنے والے ہیں اور وہ جو اپنی نماز کی حفاظت کرتے ہیں. تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے مفادات کی حفاظت ہو تو ہمیں نماز کی حفاظت کرنا ہے. آپ میں سے کوئی بتائے گا کہ نماز کی حفاظت کا کیا مطلب ہے؟ صحیح وقت کے ساتھ ادا کرنا، اور خشوع و خضوع کے ساتھ، اور آرام سے پڑھنا. اور کوئی؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے گارنٹی دی ہے نا کہ جو اس کی حفاظت کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرے گا. یعنی اگر ہم نماز کی حفاظت کریں گے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت کرے گا، ہمیں کوئی نقصان نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. اگر چھوٹ جائے تو فوراً قضا کر لیں. کئی لوگ کہتے ہیں تو رہ گئی شاپنگ کریں. جی، مین جو آپ کا توجہ کا جو مرکز ہے وہ نماز ہونی چاہیے، باقی کاموں کی نسبت آپ مین اس پہ توجہ کریں. بالکل اسی طرح اس کا میں ایک مثال سے سمجھاؤں گی آپ کو. کیا آپ اپنے نیو بورن بیبی کی حفاظت کرتے ہیں؟ بچہ چھوٹا جب پیدا ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو خود نہیں سنبھال سکتا، تو ہم کیسے کرتے ہیں؟ کتنی دیر کے لیے کرتے ہیں؟ 24 آورز ہر وقت کر رہے ہوتے ہیں کہ ہے میرا بچہ، ہے میرا بچہ، ہے میرا بچہ. بلی بولے تو ہم سوچتے ہیں کہ شاید بچہ رو پڑا ہے. سارا وقت دھیان ماں کا کس طرف لگا رہتا ہے؟ بچے کی طرف. کہیں بھی ہو، ہے اس کو بھوک لگی ہوگی، ہے زیادہ سو گیا، ہے اب سویا نہیں ہے، اب ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا. اب آپ دیکھیے کہ نماز کی حفاظت اس بچے سے بھی زیادہ، جیسے انہوں نے کہا نا سارا وقت دھیان کس میں رہے؟ نماز میں. دھیان کا مطلب کیا ہے؟ مثلاً آپ سو رہے ہیں تو صبح کے وقت غافل ہو کے نہیں سو جانا کہ اچھا جب آنکھ کھلے گی تو پڑھ لیں گے. نہیں، رات سونے سے پہلے ہی نہیں، مجھے لیٹ نہیں سونا کیونکہ صبح اٹھنا مشکل ہوگا. یہ حفاظت میں آ گیا. ظہر کا وقت ہے، کہیں جا رہے ہیں آپ تو آپ کیلکولیٹ کریں گے. جیسے ہوتا ہے نا بچہ کتنے دیر سوئے گا، کب دودھ دینا ہے اس کو، کب اٹھ جائے گا، کب نہلانا ہے، کب کھلانا ہے، کیا کرنا ہے. کسی جگہ پر جانا آپ کو، بس بازار جانا ہے یا کسی سے ملنے کے لیے جانا ہے، تو آپ کیلکولیٹ کریں گے کہ نماز میں اتنا ٹائم ہے اور وہاں جانے میں اتنا وقت لگے گا، اور پھر وہاں سچویشن ایسی ہوگی، وہاں نماز پڑھنے کی کوئی جگہ نہیں ہوگی اور یہ مشکلات ہو سکتی ہیں. تو اوکے، مجھے آدھا گھنٹہ نماز میں رہ گیا تو اپنا ٹائم آدھا گھنٹہ آگے کر دینا چاہیے، نماز پڑھ کے نکل جانا چاہیے. مثلاً یہ ہے حفاظت. تو یہ اوقات کی حفاظت ہوگی. اسی طرح نماز کے لیے جو آداب ہیں طہارت کے اور خشوع و خضوع اور باقی تمام چیزیں، ان کی بھی حفاظت. کہ جب وضو کریں تو اس وقت حفاظت کیا ہوگی؟ چیک کریں گے کہ کونیاں اچھی طرح دھل گئی، ایڑیاں خشک تو نہیں ہے، انگلیوں کے بیچ میں بھی پانی چلا گیا. اور سب سے بڑی بات یہ کہ صحیح طور پر مسح کرنا آتا ہے. باقی
کیسے وضو کرتے ہیں کیسے نہیں کرتے، یہ ساری باتیں اچھی طرح مجھے معلوم ہیں. اور پھر وضو میں کیا چیزیں خلل ڈالتی ہیں اور کیا نہیں ڈالتی، ان چیزوں کا کیا مجھے معلوم ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ایک نماز کو پرفیکٹ کرتی ہیں، ان چیزوں کا لحاظ رکھنا نماز کی حفاظت کرنے میں. اب آپ دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حافظ علیہا کان لہ عند اللہ عہد ان یدخلہ الجنہ. مسند احمد کی روایت میں آتا ہے جس شخص نے نماز کی حفاظت کی، اس کا دھیان رکھا، اللہ تعالیٰ کا اس کے ساتھ وعدہ ہے کہ وہ اس کو جنت میں داخل کرے گا. اب یہ حفاظت ہوگی نا، ہماری انشورنس مل گئی نا کہ وہ گھر ملنے کی گارنٹی ہے. جب کل وہاں جاؤ گے اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے گھر کے علاوہ کوئی گھر نہیں ہوگا تو وہ تمہارے لیے تیار ہوگا، تمہارے لیے بغیر کیز کے ہی گھر کھول دیا جائے گا. کیونکہ جنت کی ڈسکرپشن میں آتا ہے نا مفتحت لہم الابواب، کہ جن کے دروازے پہلے سے کھول کے رکھے ہوئے ہوں گے کہ دروازہ کھولنے کی بھی زحمت نہ ہو. لیکن اس کے برعکس جو لوگ نماز کی حفاظت نہیں کرتے، نماز سے غفلت برتتے ہیں، ان کے بارے میں کیا فرمایا گیا؟ قرآن مجید کی آیت یاد ہے آپ کو؟ ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدع الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون. حافظون کا اپوزٹ کیا؟ ساہون. یہ حفاظت کرنے والے ہیں اور وہ غفلت برتنے والے ہیں. ہر چیز کی فکر ہے، نماز ہی کی فکر نہیں. آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں جن سے آپ کا واسطہ پڑتا ہے. ایک وہ ہوتے ہیں کہ جو اپنے سارے اسکیجول نماز کے آس پاس سیٹ کرتے ہیں، شادی ہو، پارٹی ہو، پکنک ہو، سفر ہو، کچھ بھی ہو، اللہ یہ کہ کوئی مجبوری ہو تو پھر وہ تو اللہ تعالیٰ نے سفر میں رخصت دی ہے، جمع کی بھی دی ہے اور کم بھی کر دی ہے. لیکن باقی اوقات میں وہ اپنے ہر چیز کو اس کے مطابق سیٹ کرتے ہیں کہ پہلے نماز اور باقی چیزیں بعد میں. یہ حافظون کی کیٹیگری. اور ساہون کی کیٹیگری کیا ہے کہ جب وہ مل بیٹھ کے پلان کر رہے ہوتے ہیں، پروگرام بنا رہے ہوتے ہیں، تو اس میں ہر چیز کا ذکر آتا ہے لیکن نماز کا ذکر نہیں آتا کہ وہ کہاں پڑھی جائے گی اور کب پڑھی جائے گی اور کیسے پڑھی جائے گی. اس کی فکر نہیں ہوتی، اس کا ہم و غم نہیں ہوتا. تو جو شخص نماز کو ضائع کر دے، اور اس کے ضائع کرنے میں سب سے پہلے تو اس کے وقت کو ضائع کرنا ہے، اور اس کے بعد صحیح طرح رکوع سجدہ نہ کرنا، یہ بھی اس کو ضائع کرنا ہے. کیونکہ آپ پڑھ رہے ہیں لیکن آپ ٹھیک سے نہیں پڑھ رہے تو وہ کام کی نہیں ہے، تو اس کا بھی فائدہ نہیں ہوگا. حدیث میں آتا ہے من حافظ علیہن کن لہ نورا و برہانا و نجاتا یوم القیامہ. جس شخص نے نمازوں کی حفاظت کی وہ اس کے لیے قیامت کے دن نور، دلیل یعنی اس کے ایماندار ہونے کی دلیل، حجت، اور اس کی نجات کا ذریعہ بن جائیں گے. یعنی اس کے ایمان کی پہچان ہوگی کہ ہاں یہ مومن تھا، تو obviously اس کی حفاظت ہو جائے گی. اس کے لیے نور ہوگی، یعنی منافقین کے لیے اندھیرا ہوگا لیکن اس کے لیے نور ہوگا، روشنی ہوگی. اس کے لیے ایک حجت ہوگی، اس کے پاس ایک لائسنس ہوگا اور اس کے لیے کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی. لیکن اگر وہ نہیں حفاظت کرتا تو قیامت کے دن نماز تو کہیں غائب ہوگی، نہ نور ہے، نہ دلیل ہے، نہ نجات ہے. وہ چیز پاس ہی نہیں جس سے حفاظت ہو. یعنی سیفٹی کے لیے، سیف گارڈ کے لیے جو چیزیں اس کو چاہیے تھی وہ تو ہے ہی نہیں اس کے پاس. اب کوئی بھی آگے بڑھ کے اس کی مدد نہیں کر سکتا. اسی طرح وضو جو نماز کے لیے کی حیثیت رکھتا ہے، اس کے بارے میں بھی آتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يحافظ على الوضوء الا مؤمن. وضو کی حفاظت تو صرف مومن ہی کرتا ہے. وضو کی حفاظت میں کیا چیز آتی ہے؟ آپ میں سے کوئی بتائے گا؟ وضو کی حفاظت تمام ارکان پوری طرح سے جو فرائض ہیں جو سنتیں ہیں. ٹھیک ہے، ایک تو وضو صحیح طور پہ کرنا کہ کوئی چیز خشک نہ رہے، بغیر بسم اللہ کے نہ ہو. بہت سے لوگ یہ غلطی کرتے ہیں کہ بسم اللہ ہی نہیں پڑھتے، حالانکہ حدیث میں آتا ہے کہ بسم اللہ کے بغیر وضو نہیں ہوتا. اور جی اس بات کا دھیان رکھنا کہ وضو ہے کہ نہیں. وضو کی حفاظت میں کیا ہے کہ انسان کے دھیان میں یہ بات رہے کہ میں باوضو ہوں یا نہیں ہوں. یعنی لاپرواہی نہ برتے کہ اچھا وضو ہے یا نہیں کا ہوگا ہی نہ، چلو پڑھ لیتے ہیں نماز، تو ایسا نہ کرے. تو وضو کی حفاظت یعنی اس کو یاد رکھنا. تو عبادات میں خاص طور پر نماز کی حفاظت، وضو کی حفاظت کا حکم دیا گیا. پھر اسی طرح زندگی میں کچھ اور چیزوں کی حفاظت کا حکم بھی دیا گیا. مثلا قرآن مجید میں آتا ہے وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ
اپنی قسموں کی حفاظت کرو. قسم کی حفاظت. تو اس کے بارے میں کوئی بتائے گا کہ قسم کی حفاظت کیسے ہوتی؟ کیونکہ بات یہ ہو رہی ہے نا کہ جو اللہ کے حدود کی حفاظت کرے گا، جن چیزوں کی حفاظت کا اللہ نے حکم دیا ہے، اگر کوئی شخص ان کی حفاظت کرے گا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس شخص کی حفاظت کرے گا. دنیا میں بھی اس کو مشکلات سے بچائے گا اور آخرت میں بھی. قسم کی حفاظت. چھوٹا سا بھی کچھ ہے کہ ہاں میں یہ کروں گی، تو یہ نہیں کہ کرو، پکا اس کا ارادہ ہو، کرنا ہے پھر اس کو. جی، یعنی ایسا نہیں کہ قسم کھائی اور بھلا دی. اگر قسم کھا کے کسی سے وعدہ کیا ہے تو پھر اس کو نبھانا بھی ہے. مثلا بعض لوگ قسم کھا لیتے کہ تم مجھے بتاؤ یہ بات، میں کسی کو نہیں بتاتی، قسم کھاتی ہوں نہیں بتاتی، اور اس کے بعد بھول گئے قسم کو کہ کھائی تھی کہ نہیں کھائی تھی. قسم کھانی کم چاہیے نا. جی بالکل. تو اول تو کھانی ہی نہیں چاہیے، لیکن بعض اوقات اگر مجبوری میں کہیں کھانی پڑی گئی تو پھر اس کو تو لکھ کر ہی رکھا جائے، کہ ریکارڈ رکھا جائے کہ یہ بات تو کہیں کرنی ہی نہیں، اور بات بات پر قسم کھانی ہی نہیں چاہیے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ یہ تو باہمی انسانی معاملات کے بارے میں جو حفاظت ہے، جیسے اوفو بالعقود، اپنے عہد پورے کرو، وعدے پورے کرو، قسموں کی حفاظت کرو. اسی طرح انسانی اعضاء کی حفاظت، یعنی اپنے جسم کے اعضاء کی حفاظت، اس میں بھی کئی چیزیں آتی. مثال کے طور پر سر کی حفاظت، پیٹ کی حفاظت. اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے اس طرح حیا کرو جیسے حیا کرنے کا حق ہے. صحیح معنوں میں حیا کرو، یعنی اللہ سے بھی شرماؤ. اللہ تعالیٰ سے ہماری کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے. تو لوگوں نے کہا کہ ہم تو اللہ سے بہت شرماتے ہیں، ہمیں تو حیا ہے. آپ نے فرمایا نہیں، اللہ تعالیٰ سے حیا کرنے کا حق یہ ہے کہ تم سر اور اس میں شامل چیزوں کی حفاظت کرو، اور پیٹ اور اس کے آس پاس کی چیزوں کی حفاظت کرو. سر میں کیا شامل ہے؟ سر کے اندر کیا ہے؟ دماغ. اور دماغ میں کیا ہوتے ہیں؟ سوچیں اور خیالات. ہماری سوچیں اور خیالات کسی انسان کو نہیں پتا ہوتے، یا صرف ہمیں پتا ہوتے ہیں اور ہمارے رب کو پتا ہوتے ہیں. تو انسان خیالات کی حفاظت کرے، خصوصاً دوسروں کے بارے میں بدگمانی کرنا، دوسروں کے لیے برا سوچنا. شیطان بار بار وسوسے ڈالتا ہے، لیکن انسان کا کام یہ کہ ان کو جھٹکے اور اپنا معاملہ اپنے رب کے ساتھ رکھے کہ میرا رب جانتا ہے. اسی طرح نیت، کسی کو نہیں پتا کہ ہم آج یہاں کیوں بیٹھے، کس نیت سے آئے، ہمارے رب کو پتا ہے. تو جو سر میں اس کی حفاظت کہ شیطان اچک نہ لے. اچھا، حفاظت کس چیز سے ہوتے ہے؟ مثلا آپ دیکھا ہوگا کہ اگر آپ باہر کوئی چیز رکھ دیں تو پرندے اچک کے لے جاتے ہیں، بلی کھا جائے گی، کوئی اور چیز نقصان دے جائے گی. تو آپ ایسی چیزیں جو باہر رکھنے سے نقصان ان کو ہو سکتا ہے، اور ان کو یا تو ڈھانکتے ہیں یا کسی چیز کے نیچے رکھتے ہیں. تو اب آپ امیجن کریں جیسے ایک بچہ ہے، اس کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا ہے، اتنے میں ایک چیل آ رہی ہے اور وہ اچک کے لے جانا چاہتی ہے، تو ماں کیا کرے گی؟ بچے کو اٹھا لے گی. یا مرغی کے بچے آپ نے دیکھے ہوں گے کہ وہ چکس کو کس طرح اپنے ساتھ ساتھ رکھتی، جو ہی دیکھتی خطرہ تو اپنے پروں کے نیچے کر لیتی. یہ ہوتا ہے حفاظت کر. اب آپ دیکھیے کہ ہم بڑی اچھی نیت کے ساتھ نماز شروع کرتے ہیں اور شیطان کو چیل سمجھے، وہ چیل آ رہی ہے اور وہ آ کے کیا کر رہی چیل کہ خیالات کو ادھر ادھر کر دے گی، اور اتنے میں کوئی شخص کمرے میں داخل ہوگا تو ایک دم دھیان ادھر کر دے گی. تو یہ کیا ہوا؟ وہ حفاظت نہیں ہوئی نا، نیت بدل گئی، نیت خراب ہو گئی، نیت میں کچھ اور آ گیا. تو سر میں جو کچھ ہے اس کی حفاظت، یعنی اپنی سوچوں کی، اپنی خیالات کی حفاظت. اور خیالات ہر طرح کے ہوتے ہیں، انسانوں کے بارے میں بھی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے بارے میں بھی، اور انسان کے کچھ ماضی کے جو کچھ حالات واقعات گزر چکے ہوتے ہیں ان کے بارے میں، کچھ آنے والی چیزوں کے بارے میں. انسان کا دماغ ہر وقت چلتا رہتا ہے. پھر پیٹ اور جو کچھ اس میں ہے اس کی حفاظت. اب پیٹ میں سینہ بھی آ جاتے، نہیں سارا حصہ اس کے آس پاس کا، اس میں دل ہے ہمارا. تو اس کے اندر جو خواہشات ہیں، تمنائیں ہیں، آرزویں ہیں، ان چیزوں کی بھی حفاظت کہ انسان حرام چیزوں کی خواہش نہ کرے. اور اگر کسی حرام چیز کا خیال بار بار آ رہا ہے تو اس کو کنڈم کرے، اسے ختم کرنے کی کوشش کرے، نہ کہ اس کو انجوائے کرے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوا، جان لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو تمہارے دلوں میں ہے، پس اس سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، وہ دلوں کے خیالات تک کو جانتا ہے.
سورۃ قاف میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، ہم جانتے ہیں جو اس کا نفس اس کے اندر دل میں وسوسے ڈالتا ہے. تو وسوسہ آتا ہے اور آئے گا. بعض لوگوں کو تو زیادہ ہی وسوسے پریشان کرتے ہیں، بیماری بھی بن جاتے ہیں. تو ایسی صورت میں ایاک نستعین کتاب میں ہم نے کچھ دعائیں جمع کی ہیں کہ وسوسوں سے نجات کے لیے اگر ریگولر پڑھیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت میں رکھے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو ایسی چیزوں سے جو ہمارے بس میں نہیں ان سے ہمیں بچائے اور محفوظ رکھے، لیکن وہ اسی صورت میں جب ہم بھی ایفرٹ لگائیں. پھر اسی طرح اگر دل کی حفاظت کرنی ہے تو ہمیں اپنے کان اور آنکھ کی حفاظت کرنی ہوگی. کانوں سے ایسی باتیں نہ سنیں کہ جس سے ہمارا دل کسی انسان کے بارے میں بدظن ہو، بدگمان ہو، جب تک خود براہ راست معاملہ نہ کر لے. آنکھوں سے ایسی چیزیں نہ دیکھیں جو بے حیائی کی ہوں، فحش ہوں، تاکہ اس سے پھر انسان کے خیالات نہ بھٹکیں. اسی طرح کہیں پر بھی ہو باہر گھر سے، جیسے مرد ہو یا خواتین ہو، اپنی نگاہوں کی حفاظت، اپنے اعمال کی خود حفاظت کہ انسان کس سے بات کر رہا ہے، کیا بات کر رہا ہے، کہاں بات کر رہا ہے. کیونکہ ایک حدیث بہت ہی سکیری ہے کہ قیامت کے دن کچھ لوگ تہامہ کے پہاڑوں برابر نیکیاں لے کر آئیں گے. بہت زیادہ قرآن پڑھنے والے اور بہت بظاہر نیک لوگ، لمبے لمبے قیام کرنے والے اور روزے رکھنے والے، جن کو لوگ بہت ہی نیک، متقی، پرہیزگار شمار کرتے ہوں. یہ حدیث کو مفہوم بتا رہی. لیکن ان کی وہ ساری نیکیاں قیامت کے دن صاف ہو جائیں گی، کچھ بھی ان کے ہاتھ میں نہیں ہوگا، کیونکہ وہ چھپ کے لوگوں سے الگ ہو کے تنہائی میں ایسے کام کرتے تھے جن کو اللہ نے حرام قرار دیا تھا. تو نیکی صرف وہ نہیں ہے کہ جو صرف ظاہری ہے کہ ہم ظاہر میں لوگوں کے سامنے بہت شریف اور بھلے مانس بنے ہوئے ہوں، بہت نیک، متقی، پرہیزگار ہوں، اور جب لوگ ہمیں دیکھتے نہ ہوں، الگ ہوں، تو پھر ایسے کام کریں کہ جو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہو، یعنی اللہ سے نہ ڈرے. بیسیکلی اس میں کانسیپٹ کیا ہے کہ وہ لوگ جو لوگوں کے سامنے تو نیک ہیں، لوگوں کی نظروں میں تو نیک ہیں، لیکن اللہ کی نظر میں نیک نہیں ہے. لوگوں سے ڈرتے ہیں، اللہ سے نہیں ڈرتے. لوگوں سے حیا کر کے پھر بھی غلط کام نہیں کرتے، لیکن اللہ سے کوئی حیا نہیں اور غلط کام کیے چلے جاتے ہیں. تو ایسے لوگوں کی نیکیاں نہیں رہیں گی، قیامت کے دن سب صفائی ہو جائے گی، کیونکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی قدر نہیں پہچانی. اللہ کا خوف نہیں تھا ان کے اندر، لوگوں کا خوف تھا. تو اس چیز کا بھی جائزہ لینا، اس چیز کی بھی حفاظت کرنی. تو کان اور آنکھ، یعنی کان سے انسان ایسی باتیں نہ سنے کہ جس سے اس کے ایمان میں، حیا میں، اس کے مقدس رشتوں میں خلل آئے. اسی طرح ایسے نظارے، ایسے سین نہ دیکھے کہ جس سے اس کا دل بے حیائی کی طرف مائل ہو. تو ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، بے شک کان، آنکھ اور دل، ان میں سے ہر ایک سے سوال کیا جائے گا. ہر ایک سے الگ الگ پوچھا جائے گا، کیا سنتے تھے، کیا دیکھتے تھے، ٹیلی فون پہ کیا باتیں کرتے تھے، اور تنہائی میں چھپ کے لوگوں سے کیا باتیں کرتے تھے، کسی کی غیبت ہو یا کسی کے بارے میں کوئی غلط منصوبہ بندی یا کسی کو نقصان پہنچانے کے منصوبے یا کسی بھی قسم کی غلط باتیں. اور پھر پیٹ کی حفاظت میں پیٹ کو حرام کھانے سے بچانا. اور اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے اپنے جبڑوں کے درمیان کی چیز یعنی زبان کی حفاظت کی اور اپنے ٹانگوں کے درمیان کی چیز یعنی شرمگاہ کی حفاظت کی، وہ جنت میں جائے گا. تو اس کے لیے بھی گارنٹی ہو گئی کہ اگر تم ان اعضاء کی حفاظت کرو گے تو تمہارے لیے جنت کا وعدہ ہے. پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر مومن مردوں سے کہا، وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، آپ مومن مردوں سے کہہ دیجئے کہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، شرمگاہوں کی حفاظت کریں. اور وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ، صرف مردوں کے لیے نہیں، عورتوں کے لیے بھی حکم ہے کہ وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، مرد ہوں یا عورتیں ہوں. وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ، کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والے مرد اور عورتیں. اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما، اللہ نے ان کے لیے مغفرت اور بہت بڑے اجر کا وعدہ کر رکھا ہے. پھر اسی طرح قد افلح المؤمنون، یقیناً کامیاب ہو گئے وہ مومن جو اپنی نماز میں خشوع اختیار کرنے والے ہیں، عاجزی اختیار کرنے والے ہیں، وہ جو اللہ کاموں سے منہ موڑنے والے ہیں، وہ جو زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں، وہ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، مگر اپنی بیویوں یا ان عورتوں پر جن کے مالک ان کے دائیں ہاتھ ہیں،
بے شک وہ ملامت کیے ہوئے نہیں ہے. تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ جو شخص اپنے جسمانی اعضاء کی حفاظت کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی عزت و عصمت کی حفاظت کرے گا، اس کے ایمان کی حفاظت فرمائے گا اور اس کے آخری انجام کی حفاظت فرمائے گا. پھر اسی طرح اس حدیث کا ایک اور معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو پورا کرنے کا حکم دیا ہے ان کو پورا کیا جائے. مثلا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اوفو بعہدی اوفی بعہدکم، تم میرے سے کیا ہوا وعدہ پورا کرو تو میں تم سے اپنا کیا ہوا وعدہ پورا کروں گا. پھر فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں. یعنی اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یاد رکھے اور ہم پر اپنے فضل فرمایا عنایت کریں تو پھر ہمیں بھی اللہ کا ذکر کثرت سے کرنا چاہیے. ہم چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائے ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا. اللہ کی مدد کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے دین کی مدد. اللہ تعالیٰ کو مدد کرنے والا کسی کی مدد کی اس کو تو ضرورت نہیں ہے.